تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں آج ہم بات کریں گے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسائل السلوک پر۔ حضرت کی تفسیر ہے بیان القرآن، اس میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے مسائل السلوک کے عنوان سے جو کچھ ہے وہ تصوف و سلوک کے مسائل ذکر کیے ہیں، اور سے ثابت کیا ہے کہ تزکیہ و تصوف کے جو علوم ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ خدا نہ خاص خود ساختہ نہیں ہیں، بلکہ ان کا اصل ماخذ قرآن و حدیث ہے، چنانچہ قرآن کریم کی قطعی آیات سے ان مسائل کا استنباط فرماتے ہیں۔ صحیح۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 115 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، بس جس طرف تم چہرہ پھیرو بس اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سورۃ بقرہ کی 115 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بتلایا کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لہٰذا مشرق و مغرب کا جب مالک اللہ ہے تو ساری سمتیں جہاں بھی جس طرف بھی تم منہ کر کے نماز پڑھو، منہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، تم سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو پاؤ گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا، علم والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سورۃ بقرہ کی جو بیان کی گئی ہے، اس میں اصل میں استقبال قبلہ کی حقیقت کھولی گئی ہے۔ جو ہم قبلے کی طرف منہ کر کے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قریب ہیں یا دور ہیں، تو اس طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہیں، اس حقیقت کو اس آیت میں واضح کیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس سے کیا مسئلہ مستنبط کیا ہے، اس آیت کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر تشریح کر دوں۔ جی۔ ہوا یہ کہ جب تحویل قبلہ کا جو مسئلہ پیش آیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر موجود تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا، چنانچہ آپ تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بظاہر اس کی حکمت مفسرین یہ بتلاتے ہیں کیونکہ مکہ کے اندر تھے تو وہاں مشرکین مکہ موجود تھے، لہٰذا ان کا قبلہ اور کعبہ بیت اللہ تھا، چنانچہ آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ یہ مشرکین مکہ جو ہے وہ آپ سے ایک دم جو اجنبیت محسوس نہ کریں کہ بھئی یہ کیسا نبی آیا کہ جو قبلہ کعبہ ہمارا اس سے ہٹ کر کسی دوسرے قبلہ کعبہ کی طرف منہ کر رہا ہے۔ اس لیے ان کی تالیف قلب گویا کہ مطلوب تھی، لہذا وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں یہود و نصارہ تھے، تو یہود و نصارہ کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، تو وہاں آپ کو ان کی تالیف قلب کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تقریباً 16-17 مہینے آپ یہ عمل کرتے رہے۔ مقصود یہ تھا کہ یہ یہود و نصارہ کی تالیف قلب ہو جائے اور وہ ایک اجنبی محسوس نہ کریں، اور یہ سمجھیں کہ وہ بنی اسرائیل کی جو چلی آ رہی تھی بنی اسحاق میں سے، تو بنی اسرائیل کی جو یہ لڑی چلی آ رہی تھی انبیاء کی، انہی میں سے یہ بنی اسماعیل میں سے جو نبی آئے وہ بھی اسی لڑی کا ایک حصہ ہے، اسی نبوت کے سلسلے کی یہ کڑی ہے، لہذا اجنبیت محسوس نہ کریں اور آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی اطاعت کریں، مطلوب یہ تھا۔ لیکن جب 16-17 مہینے تک دیکھا کہ وہ اپنے ضد اور اناد کے اوپر قائم ہیں اور حسد و بغض اور کینے کے اندر مبتلا ہیں، تو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش بھی یہی تھی کہ بیت اللہ جو ان کا قبلہ ہو، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تحویل قبلہ کو حکم فرما دیا اور آپ جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت یہ ہے کہ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت بھی آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ دونوں قبلوں کو جو ہے اکوموڈیٹ کر لیتے تھے۔ چاہے رکن یمانی کی طرف آپ کا مصلی ہوتا تھا تو رکن یمانی کی طرف سے جب ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے بیت اللہ ہے، اس کی محاذات میں آگے بیت المقدس بھی آتا ہے اسی ڈائریکشن میں، تو لہٰذا رکن یمانی کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی تھی تو دونوں یہ قبلے اس طریقے ایڈجسٹ ہو جاتے تھے، لیکن اس وقت بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔
لیکن آپ بیت اللہ کو بیچ میں اکوموڈیٹ کر لیتے تھے جیسے آپ کی اپنی طبی خواہش بھی تھی اور یہاں ماحول کا بھی تقاضا تھا. لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں یہ اکوموڈیشن مشکل تھی کیونکہ دونوں کا رخ اپوزٹ بن رہا تھا. لہذا آپ کو پھر اپنی اصل کی طرف آنا پڑا. آپ اپنے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور بیت اللہ کی طرف آپ منہ نہیں کر سکتے تھے. تو لگا یوں کہ یہ قبلہ جو بدل گیا کہ پہلے بیت اللہ تھا اب بیت المقدس ہو گیا. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں یہی صورتحال تھی کہ بیت المقدس پہلے ہی تھا. وہ کہ تحویل قبلہ 2 مرتبہ نہیں ہوئی، تحویل قبلہ 1 مرتبہ ہی ہوئی ہے. یعنی بیت المقدس تھا، اس کے بعد بیت اللہ بن گیا. لیکن پہلے والے قول میں ایسے کہ پہلے بیت اللہ تھا پھر بیت المقدس بنا، پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف تحویل کر دی گئی. تو بہرحال ان میں سے جو بھی قول ہو، تو مقصد یہ کہ تحویل قبلہ کو حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش تھی. اور ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے. مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر بنو سلمہ کا ایک قبیلہ تھا، وہاں کی ایک مقامی مسجد تھی، اس میں آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے. کیونکہ آپ امام تھے، پیچھے نمازی تھے. تو پہلی 2 رکعتیں پوری ہوئی تھیں کہ اگلی 2 رکعتوں کے اندر جو آپ کو حکم ہو گیا کہ آپ تحویل قبلہ کریں. تو آپ نمازی کی حالت میں جو آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ کر لیا اور رخ کر کے آپ نے نماز کی تکمیل کی. تو یہ ہوا تحویل قبلہ. اب یہ صورتحال پیش آئی تو وہاں جو یہود تھے ان کو یہ پتہ چلا، انہوں نے اس بات کو بجائے اس کی امر الہی سمجھیں اس کا ٹھٹھا بنانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ جس نبی کو اپنے قبلے کا پتہ نہیں ہے، کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف کرتا ہے، پھر بیت المقدس سے پھر تحویل کر کے بیت اللہ کی طرف کرتا ہے، جو اپنے قبلے کے بارے میں ہی اتنا کنفیوز ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو آگے لوگوں کو ہدایت کیا دے گا. انہوں نے یہ مذاق اڑانا شروع کر دیا. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی مالک ہے مشرق و مغرب کا. بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو، فی ذاتی ان میں کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ میرے امر الہی کی وجہ سے ان میں فضیلت پیدا ہوتی ہے. میں اگر بیت اللہ کو قبلہ بناتا ہوں تو وہ بافضیلت ہو جاتا ہے، میں بیت المقدس کو قبلے کو حکم دوں وہ بافضیلت ہو جائے گا. تو اس صرف ان کی ذات میں کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت میرے امر میں ہے. جب میرا امر تھا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نبی نماز پڑھتے تھے تو وہ ان کا عمل بافضیلت، اور جب میرا امر ہوا کہ بیت المقدس کی طرف کرو تو بیت المقدس کا منہ کر کے نماز پڑھنا بافضیلت. اب پھر میں نے تحویل کر کے بیت اللہ کی طرف کر دیا تو پھر فضیلت اسی عمل میں. تو اصل اطاعت جو میرے امر کی ہے یہ بافضیلت بات ہے. خود ان مکانوں کے اندر اپنی ذات میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ میرا یہ امر جو ہے یہ تحویل کرنا، یہ تو ایک بہت بڑی حکمت اس کے اندر پینا ہے. وہ یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ ان مکانوں کی پوجا کر رہے ہیں. ہم پوجا ان مکانوں کی نہیں کر رہے ہیں، ان مکانوں تو ایک ڈائریکشن کے تو متعین کر رہے ہیں، اصل پوجا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی کر رہے ہیں. تو اللہ کو اصل میں یہ بھی سمجھانا مطلوب تھا کہ یہ جو مکان ہے یہ مکان قابل پوجا نہیں ہے، یہ تو میرے امر کی وجہ سے اس ڈائریکشن کے طور پہ اس کو مرکز دے دی گئی. میرا امر اگر بیت اللہ سے ہٹ جائے تو بیت المقدس جو ہے وہ مقدس اس قابل ہو جاتا ہے کہ انسان ادھر منہ کرے. لہٰذا تمہارا یہ شور مچانا کہ نبی کنفیوز ہے، نبی نہیں، یہ نبی امر الہی کو لے کے جو چل رہا ہے یہی تو اس نبی کا کمال ہے. اس لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی مالک ہے مشرق و مغرب کا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی منہ کرو، بیت اللہ کی طرف منہ کرو، بیت المقدس کی طرف منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سامنے اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا رخ ہر جگہ تمہیں ملے گا. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت رکھتا ہے، وسعت نظر اللہ کو ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو تحویل قبلے میں کر رہا ہوں اس کے اندر کیا، اس کے اندر حقائق اور اسرار چھپے ہوئے مجھے پتہ ہے. علیم اور خوب علم والا ہے، میرے علم کی وسعت کو تم نہیں پہنچ سکتے. یہ فرمایا. تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئی. اب یہ کہ ظاہر ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو ہر آدمی ہر طرف منہ کر کے نماز نہیں آج پڑھ سکتا. تو گویا کہ ایک مرکزیت جو اللہ نے متعین کر دی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، اس کے پیچھے مصلحتیں اور حکمتیں ہیں. اگرچہ بظاہر حقیقی حکم یہی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر طرف ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 10 اگر نمازی ہیں تو جدھر چاہے کوئی نماز پڑھے، کسی کا منہ ادھر ہے، کدھر کسی کا ادھر ہے. لیکن اس سے کیا ہوتا، بجائے اس کے مرکزیت اور ایک جو ہے ایک مرکز کے ساتھ سب جڑتے، اس میں تشدد افتراق پیدا ہوتا. ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے، ایک کا منہ ادھر ہوتا، حالانکہ اللہ ہر طرف ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرکزی مقام متعین کر دیا کہ سب ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں تاکہ آپس میں تشدد اختلاف ظاہر نہ ہو. ورنہ یہی حکم نوافل
نوافل جب سواری کو پڑے جائیں اور ایسی سواری کے جس سواری کے لیے کے اندر بیٹھ کے آپ کو ڈائریکشن قبلے کی متعین نہیں کر سکتے تو یہ حکم وہاں بالکل اصلی حکم لوٹ آتا ہے. لہذا آپ اگر گدھے کے اوپر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے نیت کر کے آپ اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو گدھا جدھر بھی پھر رہا ہے ہر طرف اللہ کا چہرہ ہے, نتیجہ یہ کہ آپ کی نماز ہو رہی ہے. وہاں آپ کو جو پابند نہیں کیا جاتا کہ یہ قبلے کی طرف منہ کرو. تو گویا کہ سواریوں کے اوپر نفل نماز پڑھنے کے اندر یہ حکم باقی رہا. یا کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں آپ کو قبلے کا پتہ نہیں ہے, یا اندھیرا گپ پہ آپ کو ڈائریکشن پتہ نہیں چل رہی, آپ پر اپنی طرف سے تحری کرتے غور و فکر کرتے ہیں یار یہ ادھر ہوگا, یہ بیت اللہ, یہ رخ بنتی ہے, اللہ اکبر کر کے نماز پڑھیں اور حقیقت میں رخ غلط بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے نماز ہو گئی. تو ایسی جگہ جہاں پر جو قبلے کو تعین یقینی ممکن نہیں تھا تو یہ اصل حکم وہاں باقی رہتا ہے. لہٰذا جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیں تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن ایسی سواریاں جن سواریوں میں آپ جو ڈائریکشن متعین کر سکتے ہیں, جیسے بحری جہاز ہے, ہوائی جہاز ہیں, یا کاریں موٹریں, اس کے اندر آپ اپنی ڈائریکشن متعین اگر کر سکتے ہیں اس کے اندر تو وہ ڈائریکشن متعین کر کے قبلے تو کر کے نماز پڑھیں. پھر اگر وہ سواری اگر رخ بدل لے اور آپ کا چہرہ اس سے مڑ جائے تو پھر اصل حکم لوٹ آئے گا اور آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو تعین کیا اللہ تبارک و تعالی کسی حکم تو مسلط کے تحت کیا ہے, اور اللہ نے بتلا دیا کہ اللہ کی جہت ہر طرف ہے, جدھر بھی کوئی نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی کی رضا سامنے کھڑی. اس آیت سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے استنباط کیا کہ اصل میں یہ بتلا دیا کہ اللہ کی جہت مقید نہیں ہے, اللہ کی جہت مطلق ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی توجہ کے ساتھ ہر طرف ہے. لہذا یہ کرنا کہ اللہ کو ایک جہت میں متعین کر دینا فرمایا یہ جائز نہیں ہے. اور صوفیہ کا یہ مزاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہت مقید مطلق نہیں ہے. لہذا اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خود قرآن نے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر بھی تمہارا منہ ہوگا ادھر ہی اللہ ہے. کیوں؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت علم والا ہے. تو اس آیت سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز سے جو ہے یہ مسئلہ مستنبط کیا, اور اس آیت کی یہ حقیقت جو ہے اللہ تبارک و تعالی واضح فرما دی کہ یہ جو تم ٹھٹھا مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ اڑانا نہیں بنتا. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی امر کے تحت جو ہے کبھی بیت اللہ قبلہ بن رہا ہے, کبھی بیت المقدس بن رہا ہے. اور پھر یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ جن لوگوں نے نمازیں ادھر منہ کر کے پڑھی تھیں وہ دوسری طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کے حکم سے پہلے فوت ہو گئے تو شبہ پیدا ہو گیا یار ان کی نمازوں کا کیا ہوگا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ نے ان کی نمازیں ضائع نہیں کی کیونکہ وہ امر الہی کے تحت تھیں, لہٰذا اس وقت وہ بھی قبلہ تھا, لہٰذا وہ نمازیں بھی اللہ کے قبول, اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا. اور جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے ان کی نمازیں بھی قبول کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے تحت ہے. اس سے یہ حقیقت کو واضح کر دیا کہ اللہ کی جہت ہر طرف ہے اور جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی. لیکن مرکز متعین کرنے کے لیے کہ بیت اللہ کی ڈائریکشن دیکھ دی تاکہ آپ تشدد اور افتراق ظاہر نہ ہو. اچھا, ماشاء اللہ, بہت اچھا, شکریہ, جزاک اللہ خیر حضرت, بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا.